مسیح آپ سب کو سلامتی ہوں۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیرت جو سٹارٹ کی ہوئی ہے ایپل آف گولڈ، سونے کے سیب، با موقع باتیں، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا وہ شاعری کی باتیں۔ تو بڑی خوبصورت باتیں آج خدا کے کلام میں سے کروں گا، وہ شاعری کی باتیں۔ بچوں کو میرے ساتھ حوالہ نکالیے خدا کے کلام میں سے، ایمان کی کتاب 26 باب اور اس کی 24 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فسطس نے بڑی آواز سے کہا، اے پالوس تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ پالوس نے کہا، اے فسطس بہادر، میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا۔ اے گرپا بادشاہ، کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ گرپا نے پالوس سے کہا، تو تھوڑی سی ہی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ پالوس نے کہا، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یہاں بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں، سوائے ان زنجیروں کے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیے۔ ہوشیاری کی باتوں کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے آج بیان کروں گا۔ پال کی لائف، پالوس کی جو لائف ہے بہت ہی خوبصورت لائف ہے، اور یہ لائف ایسی ہے کہ دکھوں میں سے وہ گزرا ہے، بہت دکھ اس نے سہے مسیح کی خاطر۔ اور وہ کیونکہ جب دکھوں میں سے گزرتا ہے، کرائسس میں سے گزرتا ہے، مشکلات میں سے گزرتا ہے، تو تبھی کہتا ہے کہ مسیح کی مانند ہو جاؤ، کیونکہ مسیح نے دکھ سہے ہیں۔ تو حالانکہ یہودی لوگ جو تھے وہ بھی اسے باتیں کرتے تھے، روم کی حکومت کے بادشاہ بھی اس کے خلاف تھے، کیونکہ وہ مسیحا مصلوب کی منادی کرتا تھا اور مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے بتاتا تھا۔ تو اسے قید کر لیا گیا۔ اب زنجیروں سے جکڑا ہوا پالوس رسول، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ہاتھوں کے اندر، پیشیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں کے اندر اسے لے کر جایا جا رہا ہے، اور وہ ایک ہی بات، اسے پکڑا اس لیے گیا کہ وہ کوئی مجرم نہیں تھا، کوئی قاتل نہیں تھا، کوئی جرم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ خدا کے کلام میں خطوں کے اندر تعلیم ملتی ہے اسے پکڑا اس لیے گیا تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مسیح کو کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں مسیح جو ہے وہ زندہ ہے، اس پر ایمان لے آؤ، نجات پاؤ گے۔ تو وہ اپنی وجہ سے نہیں پکڑا گیا بلکہ مسیح کی خاطر پکڑا گیا۔ مسیح کی خاطر اس لیے پکڑا گیا تاکہ منادی کا کام ہو، خوشخبری دنیا کے اندر سنائی جائے، یہی نہیں کہ یہودیوں کے اندر بلکہ غیر قوموں تک مسیح کی خبر پہنچے۔ ہاللیلویہ۔ انجیل پھیلے، اس کی وجہ سے اسے بہت دکھ سہنا پڑا، اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے کہ کس طریقے سے اس نے دکھوں کی حالت میں، مشکلات کی حالت میں، قید کی حالت میں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں تو خدا کا کلام سناتا ہے۔ آمین۔ جب کٹہرے کے اندر اسے کھڑا کیا جاتا تھا نا تو بادشاہ اس سے سوال جواب کرتے تھے، تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی مسیح کے تعلق سے بیان کرتا تھا۔ اور یہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب اسے کٹہرے کے اندر کھڑا کیا گیا، کٹہرے کے اندر ہاتھوں کے اندر زنجیریں لگی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور کہنے لگے کہ پالوس تو بتا اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے۔ وہ صفائی مانگ رہے ہیں بھی، اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے، تو وہ صفائی جو پیش کرتا ہے وہ جھیل پھیلاتا ہے، جھیل کی گواہی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتے ہیں اپنی صفائی پیش کر، مگر وہ دلیرانہ طور پر وہ مسیح کی گواہی یعنی اپنی زندگی میں گواہی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، مسیح کے تعلق سے بیان، مسیح کے مرنے جی اٹھنے کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے بادشاہوں کے سامنے۔ بھائیو، اس نے
اس قدر دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کیا، اور حالانکہ وہ کیسر کے سامنے جانا چاہتا ہے. اگر آپ اس آگے پڑھیں تو لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا معاملہ کیسر کے سامنے جائے، بادشاہوں کے سامنے جائے، تو ہاتھوں کے اندر بھائی ہتھکڑیاں لگی ہوں تو کلام سنائے گا، بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر پالوس نے کلام سنایا، جگہ جگہ اسے لے کر جایا جا رہا ہے، مگر مسیحا مصلوب کی منادی کر رہا ہے، مسیح کی منادی کر رہا ہے، اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا. قید کے اندر ہے تو قید کے اندر ان کو کلام سنا رہا ہے لوگوں. اب عدالتوں کے اندر بادشاہوں کے سامنے آ گیا ہے، تو وہاں پر بھی مسیح کے تعلق سے مسیح مر گیا، جی اٹھا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا. اس قدر وہ کلام کرتا ہے دلیری کے ساتھ. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے فلکس ایک تھا حاکم، وہ جب آیا اس کے پاس، اور اس کی بیوی جو تھی وہ یہودی تھی، یہ غیر قوم کا شخص تھا فلکس. اور لکھا ہے اس نے پولس کو بلا بھیجا، بائبل میں لکھا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سامنے اس کا مسئلہ سننے لگا. کہنے لگا کہ بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس نے پھر کرائسٹ کے تعلق سے، مسیح کے مرنے جیونے کے تعلق سے فلکس کو بتایا. اس کی بیوی جو یہودی تھی وہ بھی سن رہی تھی. اس نے کہا کہ مسیح مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، اب آسمانوں پر چلا گیا ہے، اور جلد. پھر اس نے قیامتوں کے تعلق سے بتایا، پھر اس نے 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے بتایا، ڈیٹیل بتائی. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اب تو ہے حاکم، تو میرا انصاف کر رہا ہے. کرائسٹ جو مر کر جی اٹھا ہے وہ عدالت چل بگائے گا، بادشاہوں کا بادشاہ. تو اس عدالت کے اندر تو کھڑا ہوگا اس کے ٹائرے کے اندر. لکھا ہے خداوند کے کلام لکھا ہے اس کے اوپر کب کبھی چھا گئی، اس حاکم کے اوپر، فلکس کے اوپر. وہ کہنے لگا، وہ جلدی جلدی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، کہتا فرصت پا کر پھر تجھے بلاؤں گا. بھاگ گیا وہاں سے. جب پولس رسول کلام سناتا، زنجیروں سے جکڑا ہوا، تو حاکم جو تھے وہ دہشت کھا جاتے تھے. ہاللیلویا. وہ ڈر جاتے تھے کہ ہماری بھی پکڑ ہوگی، ہم تو آج پولس پہ ظلم کر رہے ہیں، مسیح پر ظلم کیا ہے نا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب اگرپا بادشاہ کو پتا چلا کہ پولس کے یہ جو ایک شخص کے بارے میں تعلیم دیتا ہے مسیح کے بارے میں، وہ چاہتا تھا کہ اس کے معاملے کو سنے، تو اس نے فیتس بہادر کو، فیتس حاکم تھا اس کا، اسے کہا اسے لا عدالت میں، میں بھی اس کا جو ہے وہ مسئلہ سننا چاہتا ہوں. تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ اسے وہاں پر اگرپا بادشاہ کی عدالت میں لایا فیتس، تو اس نے کہا کہ اپنی صفائی میں پیش کر، اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے. وہ صفائی مانگتے ہیں مگر وہ گواہی دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اے بادشاہ، اگرپا بادشاہ، میں جانتا ہوں تو شریعت کو جانتا ہے، شریعت سے واقف ہے، نبیوں کے صحیفوں سے تو واقف ہے، لیکن میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی جو صحیح یہودی تھا، اسرائیلی تھا، میں بھی مسیحوں کو پکڑتا تھا، پکڑ کے ان کو قید کرتا، عورتوں کو چرچز کے اندر گھسیٹ کر قید میں ڈالتا تھا. کہتا دمشق کی راہ پر میں مسیحوں کو پکڑنے جا رہا تھا، تو وہاں پر لکھا مجھے یسوع مل گیا. کہتا یسوع آیا، روشنی آئی. کہتا میں میرے گھوڑے وغیرہ سارے جو ساتھی تھے سب گر گئے، میں اندھا ہو گیا. اے بادشاہ، اگرپا بادشاہ، مجھے آواز آئی کہ تو اب غیر قوموں کے اندر میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، تو لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، موت سے نکال کر زندگی کی طرف لے کر آئے گا، شیطان کے اختیار سے لے کر نور کی طرف لے کر جائے گا. ہاللیلویا. تو پولس غیر قوموں کو میرے پاس لائے گا، تو چنا ہوا وسیلہ ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، تو لوگوں کو طریقے سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا. یہ عدالت کے سامنے بھائیوں، وہ جب جکڑا ہوا ہے قید کے اندر، مطلب کہ جب اس کی پیشی ہوئی ہے، ہاتھوں کے اندر زنجیریں ہیں، ہتھ کڑی ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، تو یہ بتا رہا ہے، گواہی بتا رہا ہے کہ میں بھی شریعت پر پورا عمل کرتا تھا، مگر میری جب مجھے یسوع مل گیا اس نے میری زندگی بدل دی.
उसने कहा तू गैर कौमों को, तू बादशाह के सामने गवाही देगा। तो अगरपा बादशाह, मैं इसलिए यहां पर पहुंचा हूं कि तुझे उस बादशाह की गवाही दे, क्राइस्ट के बारे में बताऊं जिसे मार दिया गया, कब्र में रखा गया, अब वो मुर्दों में से जी उठा, अब आसमानों पर बैठा है और जल्द अदालत करने को आने वाला है। 1000 साल बादशाह के अंदर आएगा और दुनिया का इंसाफ करेगा, बादशाह का इंसाफ करेगा, सबका इंसाफ करेगा और तेरा भी इंसाफ करेगा। वो बादशाह का बादशाह है। तो खुदावंद के कलाम लिखा, फीतस बहादुर ने जब ये बातें सुनी, उसने कहा, ए पौलुस, चला कर कहा है, पौलुस बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है, बहुत इल्म तेरे पास है, इसलिए तू दीवाना हो गया है। उसने कहा, फीतस बहादुर, मैं दीवाना नहीं, मैं तो होशियारी की बातें करता हूं। आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया। हिकमत की बातें करता हूं, कलाम की बातें करता हूं, आसमानी बातें करता हूं, खुदा की बातें करता हूं जो जिंदगियों को बदल देती है। तेरा भी इंसाफ होगा, तू भी कटहरे में खड़ा होगा। आज तो मैं खड़ा हूं ना, मसीह भी कटहरे में खड़ा हुआ, मारे खाए। उस वक्त तुझे जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा उन बादशाह को जो मसीह को नहीं कबूल करेंगे। और ये बात सुनकर अगरपा बादशाह क्या कहने लगा, ओ पौलुस, तू थोड़ी सी नसीहत करके, थोड़ा सा कलाम आसमानी बातें करके मुझे मसीह कर देने लगा है। हालेलुया। ये खुदावंद के जलाल की जरूरत है। कैद की हालत में है, जंजीरों की हालत में है, कलाम की दलेरी उसके पास है। बादशाह भी बदल जाते हैं। वो कहता, बादशाह अगरपा कहने लगा, बादशाह तू थोड़ी सी बातों से मुझे मसीह करने लगा है, मैं तो मसीह हो जाऊंगा, बस कर दे। भाइयों, गवाही हमारी जिंदगी के अंदर, जिन हालातों के अंदर भी हो, जैसे हालातों के अंदर, मुश्किलात के अंदर बेशक हो, दुखी हालत में हो, कैद में हो, किसी जगह पर फंसे हो, हमें मसीहा मसलूब के सिवा कोई और बात नहीं करनी। उसने दुखों की हालत में, मार खाने की हालत में, हमने तो भाइयों वो दुख देखे ही नहीं जो मसीह की खातिर उसने सहे हैं। लिखा, बारहा डाकुओं के खतरे में, कहता कोड़े लगे, एक कम 45 दफा कोड़े लगे, बैल लगे पांव के अंदर, मारा, बहुत मारे खाई मसीह की खातिर। तो भाइयों अब कैद की हालत में आ गया, अदालत के सामने खड़ा है, बादशाह के सामने खड़ा है, दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाता है, मसीहा मसलूब के तल्लुक से बताता है, मसीह का मरना जी उठना दलेरी के साथ बताता है। और वो कहने लगे, तू दीवाना हो गया, पागल हो गया। मैं पागल नहीं, मैं दीवाना नहीं हूं, मैं तो होशियारी की बातें, खुदा की बातें, कलाम की बातें, होली स्पिरिट की बातें बयान करता हूं। इन्नी नहीं गल कि मैं, वो कहता है, पौलुस रसूल के लफ्ज़ सुनिए, कहता है कि मैं चाहता हूं अगरपा बादशाह, तू ही नहीं मसीह को कबूल कर ले, बल्कि जितने यहां पर मेरी बातें सुनते हैं जंजीरों के अलावा, सब मसीह को कबूल कर ले। आइए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई निजात का काम हमारी जिंदगी के अंदर हो, दुखों के अंदर हो, क्राइसिस के अंदर हो, बीमारी की हालत में हो, मुश्किलात की हालत में हो, हाथों में बेड़ियां लगी हो, जंजीरें लगी हो, चकड़े हो, मगर कलाम हमारे मुंह से निकले, कलाम की बातें हमारे मुंह से निकले, लोग निजात पा जाए, जिंदगी पा जाए, गैर कौमें मसीह को कबूल करें। ये भाई होशियारी की बातें हमें करनी है। गैर कौमों में जाते हैं, होशियारी की बातें, मसीह नजर आए, उसकी जिंदगी नजर आए, दुनियादारी के किरदार नजर ना आए, शैतानी किरदार नजर ना आए, बुरा किरदार नजर ना आए। काम पर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, मसीह का किरदार हम मेरी और आपकी जिंदगी के नजर आए, गवाही हो, दुनिया की बातें ना सुनाया करें लोगों को, मसीह के बारे में बताया करें। पौलुस तो करता था, गैर कौमों के अंदर उसने मनादी की, यहूदियों के अंदर भी मनादी की, लोग निजात पा जाते थे। बादशाह जैसे लोग, बड़े बड़े बादशाह, वो लिखा दहशत छा जाती थी उन पर, उनको बता देता था तुम्हारी भी अदालत होगी, मसीह को नहीं ना कबूल करोगे, वो डर जाते थे, हैं मसीह भी पकड़े जावांगे। भाई वो अदालत करने के लिए मसीह यीशु आ रहा है। अगर कोई गुनाहगार दुनियादार है, तौबा कर ले, माफी मांगे, निजात पा जाए, वरना जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाता। उनको बताता था पौलुस कि आग के अंदर तुम लोगों को फेंक दिया जाएगा जो मसीह को कबूल नहीं करेंगे, मौका है मसीह को कबूल कर लो। इसलिए तो अगरपा कहता है
थोड़ी सी नसीहत से, थोड़े से कलाम की बातों से तू मुझे मसीह करने लगा है। उसने कहा तू ही नहीं पौलुस, बल्कि ये जितनी मेरी बातें सुनते हैं सब मसीह को कबूल कर ले। खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और कबूल होने दे। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सिर को झुकाएंगे, खुदावन से कहिए, खुदावन के साथ प्रेज